الجواب أن عدم الشيء في نفسه بدون السابقة الوسيلة كما أن وجود المقابلة كما كما أن الوجود المقابل له مقابل له في قوة الموجبة المحصلة فذلك العدم ربيعي في العنوان والحكاية يكون المعنون والمحكي عنه. فتذكر ثم القدم مطلقا ليس من الأمور العامة لاختصاصه بالواجب عند أهل الحق. ومن أثبت الصفات زائدة لا يكون بعرسيتها فتأمل. اب یہ میر زاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جو پہلے انہوں نے فرمایا کہ بھائی عدم جو ہے اس کا ایک معنی لے لیں تو یہ امور عامہ میں سے ہے، دوسرا لے لیں تو نہیں ہے، العدم المطلق لے لیں تو نہیں ہے، مطلق العدم لے لیں تو ہے امور عامہ میں سے۔ تو مطلق العدم کس نے لیا تھا؟ علامہ دوانی نے لیا کہ علامہ دوانی نے یہ فرمایا کہ بھائی آدم کی باس جو ہے یہ قصداً و بالذات امور عامہ میں یہ مقصودی باس ہے، تو مقصودی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امور عامہ میں سے ہو۔ تو گویا جلال الدین دوانی رحمۃ اللہ علیہ نے عدم کو امور عامہ سے بنا لیا۔ ثم یمکن سے میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کی ایک تائید پیش کرتے ہیں کہ عدم اور امتناع یہ اس معنی میں، کون سے معنی میں؟ مطلق العدم کے معنی میں یہ امور عامہ میں سے ہے۔ آج سمجھ میں؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک مرتبہ ہوتا ہے شے کی ماہیت کا، شے کی شے چاہے جوہر ہے چاہے عرض ہے، لیکن یہ مرتبہ ماہیت دونوں میں موجود ہے، مرتبہ ماہیت دونوں میں موجود ہے۔ تو مرتبہ ماہیت میں محض ماہیت الشے ہوتی ہے، ذات الشے ہوتی ہے، شے لا بشرط شے کے مرتبے میں ہوتی ہے۔ آئی سمجھ میں؟ عوارض میں سے کوئی عارض بھی اس مرتبے میں نہیں ہوتا، ماہیت چاہے جوہری ہے چاہے عرضی ہے، لیکن ماہیت کے مرتبے میں محض ماہیت ہوتی ہے، عوارض میں سے کچھ شے اس مرتبے میں نہیں ہوتی۔ تو میاں وجود جو ہے یہ عوارض میں سے ہے کہ نہیں؟ تو مرتبہ ماہیت میں سلب الوجود
ماہیت کے مرتبے میں وجود مسلوب ہوگا. وجود مسلوب ہوگا. آئی سمجھ؟ اچھا، تو اس مرتبہ ماہیت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ شے، چاہے جوہر ہے چاہے عرض، یہ شے مرتبہ ماہیت میں موجود نہیں ہے، کیونکہ وجود وہاں ہے نہیں. وجود تو اس مرتبے میں مسلوب ہے. تو مسلوب کیسے ہوگا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ شے جوہر کے عرض مرتبہ ماہیت میں موجود نہیں ہے. عائشہ میں تو جب مرتبہ ماہیت میں سلب الوجود ضروری ہے، سلب الوجود عن الماہیت کیا ہے؟ ضروری ہے. اور اس مرتبے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شے مرتبہ ماہیت میں موجود نہیں ہے. لیکن یہ سلب، یہاں ذرا سمجھ لو اس بات کو کہ سلب کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے سلب بسیط اور ایک ہے سلب رابطی. عدم بسیط اور عدم رابطی، یا سلب بسیط سلب رابطی. سلب بسیط کہتے ہیں سلب الشیء فی نفسہ کو، یعنی عدم الشیء فی نفسہ، کہ یہ شے موجود نہیں ہے. تو شے کا اپنا وجود آپ نے ختم کر دیا. یہ نہیں ہے کہ شے کا سلب آپ نے کسی اور سے کر دیا. جیسے آپ کہتے ہیں زید لیس بقائم، یہ سلب رابطی ہے. قیام کا سلب آپ نے زید سے کر دیا، شے کا سلب آپ نے شے آخر سے کر دیا. شے کا سلب آپ نے شے آخر سے کر دیا، اس کو کہتے ہیں سلب رابطی. اور سلب فی نفسی کس کو کہتے ہیں کہ زید لیس بھی موجود ہے. تو زید کے وجود کا فی نفسی ہی آپ نے سلب کر دیا. فی نفسی ہی کسی ایک چیز کا سلب آپ نے دوسرے چیز سے نہیں کیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے یہ آپ یوں زید لیس بھی موجود، کا کیا مطلب ہے کہ زید المعدوم، زید المعدوم، یہ سلب فی نفسی ہی ہے. سلب بسیط کہتے ہیں اس کو. سلب رابطی اور سلب بسیط کو سمجھ گئے ہو؟ تو کہتے ہیں میاں جب ماہیت کے مرتبے میں صرف ماہیت ہے، عوارض میں سے کوئی عارض نہیں ہے، تو وجود عوارض میں سے ہے نا، تو وجود وہاں نہیں ہوگا ماہیت کے مرتبے میں. تو جب وجود نہیں ہے تو کیا مطلب ہوا؟ سلب الوجود وہاں ضروری ہے. ماہیت کے مرتبے سے سلب الوجود ضروری ہے، لیکن کون سا سلب؟ سلب بسیط، رابطی نہیں. فی نفسی ہی آپ اس ماہیت سے اس ماہیت کا وجود فی نفسی ہی سلب کریں گے کہ یہ ماہیت موجود نہیں. ماہیت موجود ہو، اس مرتبے میں وجود اس سے مسلوب ہے. تو کہتے ہیں میاں میر زاہد ہروی کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ
کہ سلب الوجود جب سلب بسیط ہو تو یہ عدم نہیں ہے تو کیا چیز ہے؟ عدم الشے نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کہتے ہیں زید لیس بموجود، یہ کیا ہے؟ سلب بسیط ہے کہ وجود کا آپ نے زید سے سلب کیا، لیکن زید کے ذاتی وجود کا، زید کے قیام کا سلب نہیں ہے، زید کے قعود کا سلب نہیں ہے، زید کے صفات، سمجھ آئیے؟ ایسا نہیں ہے. تو جب ماہیت کے مرتبے میں سلب بسیط ضروری ہے، وجود کا سلب بسیط، تو وجود کا جب ماہیت کے مرتبے میں سلب بسیط ہو گیا تو یہ سلب بسیط کیا چیز ہے؟ عدم. ماہیت جوہری ہو کہ ماہیت عرضی ہو، دونوں ماہیتوں میں مرتبہ ماہیت میں عدم پایا گیا. نہیں سمجھے ہو؟ عدم سلب بسیط پایا گیا. اس لیے مرزا دہلوی فرماتے ہیں اچھا جب عدم پایا گیا اور یہ بھی آپ نے کہہ دیا کہ ماہیت کے مرتبے میں سلب بسیط ضروری ہے، تو جب سلب بسیط ضروری ہو گیا تو اس کو امتناع کہتے ہیں. تو عدم فی نفسی ہی پایا گیا، سلب فی نفسی ہی پایا گیا مرتبہ ماہیت میں، اور امتناع بھی پایا گیا. عدم بھی پایا گیا، امتناع بھی پایا گیا. ماہیت چاہے جوہری ہے چاہے عرضی، تو جوہر اور عرض دونوں میں عدم پایا گیا کہ نہیں پایا گیا؟ تو عدم امور عامہ میں سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھ آئیے کہ یا دو میں پایا جائے نا، امور عامہ دو میں پایا گیا نا عدم. اس تحقیق سے مرزا دہلوی فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ میاں یہ عدم امور عامہ میں سے، جن لوگوں نے کہا ہے کہ یہ امور عامہ میں سے ہے وہ ٹھیک ہے، ان کی تحقیق صحیح. آج سمجھ میں ترجمہ کرو. ثم يمكن ان يقال، پھر کہتے ہیں یہ کہنا ممکن ہے کہ ان الماہیت سواء كانت جوہریۃ و عرضیۃ ہی فی مرتبۃ الذات، یہ ماہیت چاہے جوہری عرضی یہ مرتبہ ذات میں کیا ہے؟ لیست الا ہی، مرتبۃ الذات میں اور کوئی چیز نہیں ہے، بس ہی ہے، یہی ماہیت ہے. وَيَجِبُ سَلْبُ الْوُجُودِ عَنْهَا مِنْ حَيْثُ هِيَ، مرتبہ ماہیت میں سلب الوجود وہاں سے کیا ہے؟ واجب. تو سلب الوجود واجب ہو گیا تو امتناع کا نام نہیں ہے. ففی تلک المرتبۃ یصدق سلب الوجود عنها بالضرورت، تو اس ماہیت کے مرتبے میں صادق آئے گا اس ماہیت کے اوپر کیا چیز؟ سلب الوجود عنہا. اچھا لیکن سلب الوجود عنہا یہ بالضرورت، تو امتناع بھی ہو گیا. اور سلب کون سا سلب ہوگا؟ سلباً بسیطاً، سلب بسیط ہوگا، سلب رابطی نہیں ہوگا. وَهُوَ مَعْنَى صِدْقِ الْعَدَمِ وَالْامْتِنَاعِ، اور یہی معنی ہے کس کا؟ صدق العدم والامتناع کا. وہ دیکھو عدم بھی صادق آ گیا مرتبہ ماہیت جوہر اور عرض دونوں میں، اور امتناع بھی صادق آ گیا مرتبہ ماہیت جوہر اور عرض دونوں میں.
فیکون العدم والامتناع من الامور الشاملۃ للجوہر والعرض. یہ نتیجے نکال دیا. فیکون فاتفریعیہ ہے. اس تحقیق کی بنیاد پر گویا کہ عدم اور امتناع دونوں امور عامہ میں سے. کہتے ہیں اب اس کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے فیہ نظر، ان سے اس کو نقل کرتے ہیں مرزا ہروی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کا جواب دیتے ہیں. کہتے وفیہ نظر، کہتے ہیں میاں بات یہ ہے اصل میں کہ یہ جو عدم اور امتناع میں جھگڑا ہے کہ امور عامہ میں سے ہے کہ نہیں ہے، یہ جھگڑا کس عدم میں ہے؟ عدم بمانا سلب بسیط، کہ یہ امور عامہ میں سے ہے کہ نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ جھگڑا اس میں ہے. تم نے جو یہ کہا کہ ماہیت جوہریہ ہو یا عارضی ہو، سلب الوجود وہاں ضروری ہے. مرتبہ ماہیت میں سلب الوجود ضروری ہے. تو یہ تو سلب بسیط نہیں ہے. سلب بسیط نہیں، یہ تو سلب رابطی. کیوں کہ اس میں آپ نے سلب الشیء عن الغیر کر دیا. دیکھو ماہیت الگ چیز ہے، وجود الگ چیز ہے. جیسے قیام الگ چیز ہے، زید الگ چیز ہے. تو جب آپ قیام کا سلب زید سے کریں گے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ سلب رابطی. تو قیام کا سلب زید سے کرتے ہو، کہتے ہو یہ سلب رابطی. تو وجود الگ چیز ہے، ماہیت الگ چیز ہے. تو وجود کا سلب ماہیت سے کرتے ہو تو کہتے ہو یہ بسیط ہے. یہ کیسے بسیط ہو گئی؟ یہ بھی تو سلب رابطی ہے. تو کلام سلب رابطی میں ہے. جھگڑا جو ہے وہ تو سلب بسیط میں ہے کہ بعض کہتے ہیں یہ امور عامہ میں سے ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہے. یہ جھگڑا تو جھگڑا کس میں ہے؟ تو تم نے امور عامہ میں سے کس چیز کو ثابت کر لیا؟ تم نے تو امور عامہ میں سے سلب رابطی کو ثابت کر دیا. اس میں تو جھگڑا نہیں ہے. یہ ایک یہاں سوال ہے. فیہ نظر، ان سے اس کو نقل کر دیا. ترجمہ کرو. وفیہ نظر لأن الکلام فی عدم الشیء فی نفسہ. کلام تو عدم الشیء فی نفسہ میں، یعنی سلب فی نفسہ میں ہے، لا فی العدم الرابطی. ہاں سلب رابطی میں تو کلام نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے. تو جب اس میں جھگڑا ہی نہیں ہے تو آپ نے تو یار اس کو ثابت کر دیا امور عامہ میں سے، تو اس میں تو جھگڑا ہی نہیں. یہ ایک سوال یہاں ہوتا ہے. والجواب سے جواب دیتے ہیں لیکن سمجھانے کے لیے. کہتے میاں تم سمجھ لو نا یار، میں کن الفاظ سے تم کو سمجھاؤں کہ یہ سلب بسیط ہے
اور وہ زید لیس بقائم وہ سلب رابطی ہے. زید لیس بموجود یہ سلب بسیط ہے. زید لیس بقائم سلب رابطی ہے. دونوں میں فرق ہے. اب تجھے وہ فرق سمجھاتا ہوں. کہتے میاں دیکھو ٹھیک ہے کہ وجود عوارض میں سے ہے، یہ مانتا ہوں، لیکن یہ مجھے بتاؤ کہ عدم کی ضد کیا چیز ہے؟ عدم کی ضد کیا چیز ہے؟ تو آپ جب کہتے ہیں کہ یہ چیز معدوم ہے تو اس کا ترجمہ مجھے بتاؤ کیسے کرو گے؟ جیسے بھی موجود ہے. تو اب تم کہو گے یہ تو تم نے وجود کا سلب کر دیا، یہ تو سلب رابطی ہو گیا، یہ رابطی ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ میاں آخر یہ بتاؤ کہ اگر اس کو تم سلب رابطی کہتے ہو تو وہ سلب فی نفسی ہی کس کو کہو گے؟ کیونکہ وہ بھی تو عدم تو ہے نا، وہ بھی سلب تو ہے نا، وہ بھی سلب تو ہے، وہ بھی کون؟ وہ سلب بسیط. عدم تو ہے نا، وہ بھی. تو اس عدم سے مجھے ذرا ترجمہ کر کے بتاؤ. وہ جو شے کا عدم فی نفسی ہی آپ بیان کریں گے وہ ذرا بیان کرو. کہ زید معدوم ہے، زید معدوم ہے، زید نہیں ہے، زید کا اصل نہیں ہے. یہ عدم فی نفسی ہے نا، تو اس کا ذرا ترجمہ کر کے بتاؤ. وہ لیس میں موجود تک جاؤ گے نا تو یہ عدم رابطی ہو گیا. یہ تو عدم فی نفسی کا ترجمہ ہے. تو تم کو دو چیزیں نظر آ گئی کہ یار ایک وجود ہے اور ایک ماہیت ہے، تو وجود کا سلب ہو گیا، ماہیت سلب الغیر عن الغیر ہو گیا. یہ رابطی. ہر جگہ جس کی داڑھی سرخ ہو وہ شاغل نہیں ہوتا. ہر جگہ جب سلب الغیر ہو تو وہ عدم رابطی نہیں ہوگا. مقام کو سمجھنا چاہیے. اس لیے یہ جو میں نے کہا آپ کو کہ ماہیت سے سلب الوجود واجب ہے، ماہیت کے مرتبے میں ماہیت معدوم ہے. کیا ترجمہ کرو گے؟ ایسے بھی موجود ہے. تو ماہیت کے مرتبے میں نفس ماہیت ہوتی ہے، وجود نہیں ہے وہاں پر. وجود نہیں ہے وہاں پر. تو وجود نہیں ہے تو کیا چیز ہے؟ عدم ہے پھر. کیونکہ یہ دونوں ضدین ہیں نا. اچھا اب ذرا تھوڑا ایک قدم آگے جا کے سمجھاتے ہیں کہ یہی عدم فی نفسی ہی سے جب تعبیر کرو گے تو یہ سالب بسیطہ بنے گا، کیونکہ سلب بھی بسیط ہے. تو قضیہ کون سا بنے گا؟ سالب و بسیط. اچھا اب فرق آ جائے گا سمجھ میں. تصدیقات میں لے جائیں گے نا، یہ سالب و بسیطہ بنے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو عدم فی نفسی ہی سے
یہ سلب بسیط ہے، تو اس کو اس سے تعبیر کرو گے، تصدیقات کے بعد میں قضیہ بناؤ گے، تو قضیہ کون سا بنے گا؟ سالبہ بسیط۔ اچھا، اور جو میں نے آپ کو کہا کہ اس سلب بسیط عدم بسیط کی ضد کیا چیز ہے؟ وجود۔ وجود اس کی ضد ہے، تو اس کی جو ضد ہے وجود، وہ اگر تصدیقات میں لے جاؤ گے، قضیہ بناؤ گے، تو وہاں قضیہ کون سا بنے گا؟ موجب و محصلہ۔ موجبہ، تو میاں جب عدم کی ضد ہے وجود، عدم بسیط کی ضد ہے وجود، سمجھئے، تو سالبہ بسیطہ کی ضد ہے موجب و محصل، اور ان کے درمیان میں تناقض ہے نا، موجب و محصلہ اور سالب و بسیطہ میں کیا ہے؟ تناقض۔ تو تناقض کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک دوسرے کے ضدین ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو جب عدم ہوگا، عدم ہوگا، تو وہاں کیا ہوگا؟ سلب الوجود۔ اس سلب کو اور اس عدم کو عدم فی نفسہ اور سلب بسیط کہتے ہیں۔ سلب، یہ سلب رابطی نہیں ہے، سلب رابطی اس لیے میر زاہد فرماتے ہیں کہ والجواب ان عدم الشیء فی نفسہ فی قوت السالبۃ البسیطۃ، عدم فی نفسہ جو ہے اس سے جب قضیہ بناؤ گے تو کیا بنے گا؟ سالب و بسیط۔ سمجھ آئیے؟ کیونکہ آپ یہ کہیں گے نا کہ زید المعدوم، کیا مطلب؟ زید لیس بھی موجود، تو یہ لیس بھی موجود ان کا حمل جو آپ نے زید کے اوپر کر دیا، یا الماہیت فی مرتبۃ الماہیت لیست بھی موجودت، یہ جو لیس بھی موجود، تو یہ سلب الوجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو سلب الوجود کس کا سلب الوجود؟ کس کے وجود کا سلب ہے؟ ماہیت کا۔ تو یہ ماہیت کا سلب وجود کا جو سلب ہے، یہ سلب فی نفسی ہی ہو گیا کہ سلب رابطی ہو گیا؟ اس لیے کہتے ہیں میاں کما ان الوجود المقابل لہو، ہاں، جیسے اس عدم بسیط سلب بسیط کا جو مقابل وجود ہے، اس کو اگر قضایا میں لے جاؤ گے تو کون سا بنے گا؟ فی قوت الموجبۃ المحصلہ، وہاں موجب و محصلہ بنے گا، تو آپس میں تضاد ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے میاں؟ کہتے فذالک العدم رابطی فی العنوان والحکایت دون المعنون والمحکی عنہ۔ یہ جو تمہیں لگ رہا ہے کہ یار الماہیت لیست بموجودۃ، غلطی یہاں سے لگی ہے نا کہ تم کہتے ہو یار وجود بھی عارض ہے، دیکھو نا یہ الگ چیز ہے، تو ماہیت الگ چیز ہے، تو سلب تو ہوا نا ایک غیر کا دوسرے غیر سے، جیسے قیام الگ چیز ہے تو زید الگ چیز ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ زید لیس بقائم، تو سلب تو ہوا نا ایک غیر کا دوسرے غیر سے، تو سلب غیر کا غیر سے ہو تو اس کو تو سلب رابطی کہتے ہیں۔ تو یہی چیز پائی گئی کدھر؟ الماہیت لیست بموجودۃ، یہاں بھی، تو یہ کیسے سلب رابطی نہیں ہے؟ غلطی تو یہاں سے لگی ہے معترض کو۔ کہتے ہیں میاں یہ منشأ غلطی ہے، اصل یہ حکایت کا مرتبہ ہے، سلب بسیط سے
ہم حکایت کریں گے تو کیا کہیں گے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ زید المعدوم، اس سے تعبیر کرو، زید لیس بموجود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تعبیر ہے؟ کہتے ہیں میاں ہمارے پاس زید المعدوم کے لیے تعبیر اور حکایت اور ہے نہیں، کیا کریں؟ زید کا عدم فی نفسی ہی ہم بیان کریں نا، تو بیان کے لیے ہمارے پاس کون سا صیغہ ہے، کون سا قضیہ ہے؟ یہی لیس بموجود ہے۔ تو یہ مرتبہ حکایت میں تو تمہاری بات ٹھیک ہے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ سلب رابطی ہے۔ حکایت کو دیکھیں گے نا، حکایت کو تو کیا لگتا ہے؟ سلب رابطی، کہ بھئی غیر کا سلب غیر سے۔ تو مرتبہ حکایت میں تو یہ چیز صحیح لگتی ہے، ایسا کہ حکایت کے مرتبے میں تو سلب رابطی ہے، لیکن یہ کیا کریں، وہ جو اس کا محکی عنہ ہے، اس کا محکی عنہ ہے، وہ کیا چیز ہے؟ سلب بصیت، عدم الشیء فی نفسہ۔ لیکن اس عدم الشیء فی نفسہ کے لیے اس حکایت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور تعبیر نہیں ہے، تو ہم مجبور ہیں کہ اسی حکایت کو استعمال کریں گے۔ تو حکایت سے آپ کو غلطی لگ گئی، آپ نے کہا یہ سلب رابطی، سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن اس سے تعبیر کرنا اس حکایت کے مرتبے سے تو ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے پاس عدم فی نفسی ہی کے لیے تعبیر کا کوئی ایسا آلہ نہیں ہے، کیا کریں، کدھر جائیں؟ تو یہ آپ کو غلطی لگ گئی ہے مرتبہ حکایت میں، تو حکایت کے مرتبے میں ٹھیک ہے کہ یہ وہ ہم پڑھتا ہے انسان، لیکن محکیانوں کے مرتبے میں ہاں یہ سلب بسیط ہے۔ لیکن سلب بسیط سے ہم تعبیر کرتے ہیں کس سے؟ ایسی حکایت سے کہ وہ دلالت کر رہی ہے کس پر؟ سلب رابطی پر۔ تو یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے پاس اس سلب بسیط کی تعبیر کے لیے اور چیز نہیں ہے، کیا کریں، کس سے تعبیر کریں؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا، کہتے ہیں فَذَلِكَ الْعَدَمُ رَابِطِيٌّ فِي الْعُنْوَانِ وَالْحِكَایَةِ۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ الْمَاهِیَّةُ لَيْسَتْ بِمَوْجُودَةٍ، تو یہ حکایت کے مرتبے میں تو ٹھیک ہے کہ رابطی ہے، عدم رابطی لگتا ہے، دون المعنون والمحکی عنہ، لیکن معنون اور محکی عنہ کے مرتبے میں تو سلب بسیط ہے، یہ سلب اور یہ تعبیر جو ہم نے اس سے کی، یار ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے پاس اس عدم بسیط سے تعبیر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو کیا کریں؟ اس لیے سلب بسیط الگ چیز ہے، سلب رابطی الگ چیز ہے۔ تو کب ہم نے کیا ہے کہ سلب رابطی کو ہم نے امور عامہ میں شمار کیا؟ ہم نے اعتراض تو یہی تھا نا، تو یہ سلب رابطی نہیں ہے، یہ سلب بسیط ہے۔ تو ہم نے امور عامہ میں سے ثابت کیا کس کو؟ سلب بسیط کو، سلب رابطی کو نہیں۔ تو جھگڑا بھی اسی میں ہے، تو بات ٹھیک ہو گئی نا؟ چلو